أشرقت نفسي بنور من فؤاد نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم او كما قال الله سبحانه وتعالى۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت خوبصورت احسن بنایا ہے۔ انسان اپنی شرافت کو پہچانے یا نہ پہچانے، فرشتے انسان کی شرافت کو پہچانتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں انسان کی شرافت کو بیان کیا اور انسان کے احسن ہونے کو بیان کیا، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان بن گیا تو ساری دنیا بن جائے گی، تو اللہ نے انسان کو احسن قرار دیا۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر چلتے ہوئے احسن اعمال کرے۔ اللہ جل شانہ نے احسن عمل کا مطالبہ کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عمل کا مطالبہ ہے۔ جب انسان کو احسن بنا دیا، اب اس سے احسن عمل کا مطالبہ ہے۔ اب یہ احسن عمل کرنا بھی ہے اور اس عمل کو بچانا بھی ہے، اس عمل کو محفوظ کر کے اللہ جل شانہ کے دربار میں لے کر جانا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، عارضی زندگی ہے، اللہ کے نام پہ لگ جائے، احسن عمل کر کے چلے جائیں، اسی میں انسان کی خیر ہے۔ اب اللہ جل شانہ قرآن پاک میں انسان کے احسن ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ 3 کے اندر فرمایا، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ امن والے شہر سے مراد مکہ معظمہ، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ اب اللہ جل شانہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اب اس کے خوبصورت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کی تقریر میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو احسن قرار دیا ہے۔ اب یہ انسان ساری مخلوقات میں سے سب سے حسین ہے۔ ساری دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب میں حسین انسان ہے۔ یہ انسان، اس کا حسن ہونا قرآن پاک میں ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس انسان کے لیے بہت بڑا اکرام اور اعزاز ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس انسان کو بنایا، اللہ نے اس انسان کو بنایا دنیا کے اندر، اللہ جل شانہ نے اس کو آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اچھے اعمال، برے اعمال، ہر قسم کی دونوں راستے اس کو دکھا دیے۔ اب اللہ اس کو احسن قرار دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو انسان کا احسن ہونا پسند ہے، اس لیے اللہ نے اس کو احسن بنایا کہ یہ احسن اعمال کرے، احسن کام کرے، اللہ کو راضی کر کے آئے۔ اب یہ انسان، اس کی خوبصورتی پہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، جو خلیفہ ابو منصور جعفر کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے اور اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے، ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اب بے ساختہ طور پہ بول اٹھے، انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، یعنی اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق ہے۔ اب جب بیوی نے یہ بات سنی تو اٹھ کر فوراً پردے میں چلی گئی، کیونکہ ان کے نظریے کے اندر، سوچ میں، چاند سے زیادہ کوئی خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے سمجھا جب چاند سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے تو اب مجھے تو طلاق ہو گئی، جب طلاق ہو گیا تو خامد میرے لیے نامحرم، اس لیے وہ اٹھ کے پردے میں چلی گئی۔ اب مسئلہ جو ہے وہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں چلا گیا۔ اب عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی بڑا پریشان،
اب رات کو یہ الفاظ کہہ تو دیے، لیکن اب اس کو یہ پریشانی لائق ہوگی کہ اب اس کو طلاق ہوگی، اب کیا بنے گا؟ صبح کو ابو جعفر منصور خلیفہ کے دربار میں حاضری دی، اب بڑے مخصوص لوگوں میں سے تھا، بادشاہ کو ساری کارگزاری سنائی، بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے اس وقت کے فقہا علماء کو جمع کیا، بھائی اس مسئلے کا حل نکالو، اور صاحب نے کہا جب اس نے صراحت اللفظ کہہ دیا تو پھر کیسے ہم یہ کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی، اس کو تو طلاق ہو گئی۔ اب بڑے پریشان، اب کیا ہوا؟ اب اس دربار کے اندر اس وقت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاموش تھے۔ اب خلیفہ نے ان سے پوچھا بھئی آپ خاموش کیوں ہیں؟ پھر اب انہوں نے گفتگو شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس سورۃ 3 کی تلاوت کی، سورۃ 3 کی تلاوت کر کے عرض کی کہ خلیفہ اللہ جل شانہ نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت اور حسین پیدا کیا ہے، تو انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، تو لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ انہوں نے فتویٰ دیا، یہ بات کی، سارے علماء پریشان، سارے علماء حیران، ایسا علم، ایسا تفقہ اور ایسا فتویٰ، بات ہی شرعی۔ اللہ نے اس انسان کو احسن بنایا، تو اللہ نے انسان کو احسن بنایا، انسان کو احسن عمل کرنا چاہیے، اور ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے میں احسن عمل کر کے جاؤں جس سے مجھے احسن درجے کی، حسین درجے کی اور اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس جیسے مقام میں مجھے ایک رتبہ ملے، مجھے اللہ کے ہاں کی جگہ ملے، میں اللہ کا اتنا قریب بن جاؤں کہ اللہ کو جیسے اللہ نے ہمیں احسن کا لفظ قرار دیا ہے، احسن کا لفظ ہمارے لیے اللہ نے اپنے زبان اقدس سے اس کو تلفظ کیا ہے، وہ احسن عمل میں کر کے جاؤں۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي